بعض علماء اکرام نے فرمایا پیر کے انگوٹھے میں دانا نکل گیا تھا، بعض فرماتے ہیں اتنی بواسیر ہوگی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ جب اللہ جل شانہ نے شفا عطا فرمائی، کسی نے پوچھا عمران بتا کیا بات ہے، یہ تیرے بیماری کے دن تو بسترے پہ کھٹڑے پہ گزرے ہوں گے۔ فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتلاؤں، یہ بیماری میرے لیے جو ایک رحمت، ایک راحت، ایک نعمت بن کے آئی، تمہیں پتہ ہی نہیں بستر پر لیٹ کے بھی میں نے کبھی تہجد کا سجدہ ہی قضا نہیں کیا ہے، فرض تو دور کی بات ہے۔ اگر خدا کے گھر سے تعلق مضبوط، سوچو تو صحیح، میرے عزیزوں کہاں جا رہا ہے، تیز تیز موٹر سائیکل جا رہا ہے، یا فلانے یار کے پاس جا رہا ہوں، فلانے کی بیٹھک میں جا رہا ہوں، جن یاروں کا جن کی ملاقات کا احساس ہے ان کے پاس تیز تیز جا رہا ہے۔ یہ قدم تیزی میں جس نے تجھے کھانا دیا، پینا دیا، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت ہے، ادھر بھی اٹھ کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور سمجھیے یہ سارے کا سارا القمر والے کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ علماء صلاح کے بیان آگے تک لے کے جاتا ہے۔ یہ تار ہے، اسے پتا ہوگا یہ سیٹ کتنے کا آیا۔ اب ایک بات بتاؤ، پیاس بندے کو لگ رہی ہو اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کی زندگی کو برابر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہو، اب میں اس کے آگے پنکھا لگاؤں، اس کے آگے میں پیڈسٹل لگاؤں، سیلنگ لگاؤں، یو پی ایس سولر لگا دوں، اے سی لگاؤں، وغیرہ، یار مجھے ہوا نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ میں نے کہا تو یہ پتہ ہے بجلی کا بل کتنا آتا ہے، کتنے یونٹ گرتے ہیں، یونٹ کتنے کا ہے، بجلی کتنے کی آتی ہے؟ انہوں نے کہا دفعہ مار مجھے پانی پلا، کیونکہ اس وقت اس کی ذات کا تعلق بجلی کے ساتھ نہیں، پانی کے ساتھ ہے۔ اب معلوم ہوا بجلی قیمتی کوئی نہیں، پانی قیمتی ہے۔ اب پانی قیمتی تھا، اس تار کو اس ڈبے سے نکال کر، اس مشین سے نکال کر پانی کی ٹینکی میں ڈالو تو کیا یہ سارا سسٹم چلے گا بھائی؟ جہاں میرے عزیزو اس کا کنیکشن فٹ ہوگا، جہاں کے لیے بنایا گیا کنیکشن فٹ ہوگا، وہیں سے پاور اس کے اندر آئے گی، وہیں سے کارآمد ہوگا۔ اس دل کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں بنایا تھا، دنیا بنانے والے کے ساتھ لگایا تھا، اولاد کے ساتھ نہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں، عارضی تعلق تھا۔ دائمی تعلق تو اللہ نے اپنی محبت اپنی ذات کے ساتھ جوڑا تھا۔ دکان پر بیٹھنے والے کو دیکھ لو، مکان کے اندر لیٹنے والے کو دیکھ لو، کاروبار کرنے والے کو دیکھ لو، اگر اذان کی آواز اٹھ کے قدم اٹھنا شروع ہو جائے تو اندر کا پورا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ اکبر، اذان کی آواز سن کر بھی خدا کے گھر کی طرف رخ نہ آوے، مصلی پہ کھڑا نہ ہو سکے، قرآن پڑھنے کو دل نہ کرے، نیکی کرنے کو دل نہ کرے، خدا کی خدائی کا احساس نہ ہو، تو سمجھ لو اندر کی ساری بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، ختم۔ جتنی انسان کے اندر پاور جتنی مضبوط ہوگی، یہ پاور انسان کے ایمان کا، انسان کے اندر کا اظہار کرے گی۔ جتنی اندر کی بیٹری مضبوط ہوئی تو موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ زبان پر آوے گا۔ اگر میرے عزیزو بیٹری مضبوط کوئی نہیں تو میرے عزیزو خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا دھیان نہیں آئے گا۔ تین بیماریاں اس وقت عروج پر ہیں، تین بیماریوں کا تین علاج لے کے آیا، تین بیماریوں کے تین علاج لے کے آیا۔ القمر والے میرے بھائی آج کے موضوع کو تین بیماریاں تین علاج پہ لے کے آنا، اور بڑی مفید علاج لے کے آیا ہوں، نہ پھکی میں، نہ کشتے میں، نہ میرے عزیزو خمیرے میں، نہ کڑوی گولی میں، نہ مٹھی گولی میں۔ اللہ اکبر، یہ تین بیماریاں جس وقت آپ کے میرے اندر گھر کر چکی ہیں۔ پہلی بیماری یہ، ہر بندہ اتنے بڑے حاصل پور کے بازار کے اندر پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بنیان والا، زار بن والا، چٹیوں والا وہ بھی پریشان ہے، جس نے اس سال 2 کروڑ روپے کا کپڑا ہول سیل میں بیچا وہ بھی پریشان ہے۔ یار سمجھ نہیں آیا کہاں پیسے چلے گئے، پریشان ہوں، برکت نہیں آ رہی۔ میں نے مفتی اسماعیل صاحب کے پاس بھیج دیا، مولانا کے پاس بھیج دیا، مولانا کے پاس، راؤ صاحب کے پاس بھیج دیا، چلو ہلکا پھلکا دم درود تو ہی بھی کر لیتے ہوں گے نا راؤ صاحب، کیونکہ بڑوں کی نسبت ہے۔ میں نے کہا یہ پڑھ لو، انہوں نے کہا یہ تو 4000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ کر لو، انہوں نے کہا یہ 5000 مرتبہ کر کر کے میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تداد الحاجت پڑھ، اللہ کا شکر وہی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ اتنا کچھ ہو رہا پھر بھی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے، کھانے میں بڑا گوشت نہیں، مرغی کا نہیں، چھوٹا گوشت دیگچی میں ڈال دے، ڈالٹا گھی نہیں دیسی گھی ڈال دے، مسالے اپنے ہاتھ کے کوٹے ہوئے ڈال دے، گرم مسالہ ڈال دے، دھنیا مرچی پیاز ڈال دے، ٹماٹر ڈال دے، 4 گھنٹے چولہے پہ رکھ، جب تک نیچے آگ نہیں جلائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔
اس کچی ہڈیا کو نہ ابا قبول کرے گا نہ اماں قبول کرے گی نہ پیا جی نہ شوہر صاحب قبول فرمائیں گے، بیکار ہے۔ اگر ہلکی ہلکی آنچ پہ ڈم ڈم چلتا رہے گا تو پھر ہر ایک کے لیے ذائقہ ہوگا کہ کیسا پیارا بنایا۔ اے میرا بندہ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے تو اوپر کے مسالے، یہ سارے کے سارے اللہ اکبر ساری چیزیں تو اوپر کے لوازمات ہیں، نیچے ہڈیا کے نیچے آگ ہی نہیں جلی ہوئی ہے، کھانا کیسے پکے گا؟ ان کو کہہ دو تم الٹے لٹک جاؤ، سیدھے لٹک جاؤ، ان کو کہو تم ننگے پیر حاصل پور کے بازاروں میں دوڑنا شروع کر دو، مکے کی مدینے کی بغداد کے پیر کی تصویریں اپنی دکانوں پر لگا لو، پوری دنیا کے علماء صلحاء فقہاء سے تعویذات لے کر پانی پہ دم دم کرا کے لگاؤ، اور رب کعبہ کی قسم تمہاری دکانوں میں برکت نہیں آئے گی، اگر اللہ کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ میں نے کہا مالک کائنات بتا، پھر مرض بتا۔ مالک کائنات کی رحمت نے آ کر یوں کر کے نبض پکڑ لی، فرمایا اللہ اکبر، اس تعویذ لینے والے، اس دعا کروانے والے، پرچیاں بھیجنے والے سے پوچھ، اللہ جس کو جانے، میں نے کہا جانے کون ہے؟ یہ بٹ فیملی کا کشمیری ہے، افغان ہے، فلانی فیملی کا، فلانے کی دھی ہے، فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی، فلانے کی ماں کا۔ اچھا اتنا جانے؟ اللہ اکبر۔ اس کے ہاتھوں میں کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں نے اس کے ہاتھ کے اندر لال پیلی چوڑیاں دیکھی، سونے کے کنگن دیکھے۔ اللہ یہ نہیں پوچھ رہا اس کے ہاتھ میں تمہیں کیا دیکھا؟ میں نے کہا باورچی خانے میں آٹے کی تسلی دیکھی، ہاتھ پاڑ دیکھا، سالن۔ اللہ یہ نہیں پوچھ رہا اور میں کیا دیکھا؟ میں نے کپڑے دیکھے، مشین دیکھی، یہ بھی نہیں پوچھ رہا۔ اے میرا بندہ، جس کی جو کتاب میں نے راہ ہدایت بنائی تھی، جس کو ہدی للمتقین کا تھا، کبھی اس کے ہاتھ میں دیکھی؟ میں نے کہا اللہ وہ تو نہ دیکھی۔ موٹر سائیکل کی چابیاں دیکھی، 2-2 لاکھ کا موبائل دیکھا، گاڑی کی چابیاں دیکھی، لیکن قرآن نہ دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے چلیے چھوڑ، یہ صبح سے لے کر شام تک کہاں آتے جاتے دیکھا؟ میں نے کہا اسپتالوں میں آتے جاتے دیکھا، بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا واپس آئے، دکانوں کارخانوں پہ رقبے مربے پہ جاتے دیکھا۔ اللہ فرماتے کبھی میرے گھر میں آتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا ایسے جا کے کہہ دے تو مکے میں جا کے بسیرا ڈال لے تو پوری دنیا میں یورپ کنٹری میں چلا جا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تک میرے قرآن کے نمازوں کے سجدوں کے قریب نہیں ہوگا تو بے شک الٹا لٹک جا، میں تیرے کاروبار میں ترقی ہونے ہی نہیں دوں گا۔ لو آج نماز کا سجدہ، نماز کے سجدوں میں سبحان ربی العالی کی لذت میں اللہ نے تیرا میرا رزق چھپا رکھا ہے، کر سجدہ۔ قرآن کی تلاوت کے ارشاد نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو صبح فجر کی نماز کے بعد سورج پڑھے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، رب اکبر کی قسم اس کے گھر کے اندر خوشحالی آئے گی، بدحالی نہیں آئے گی، اس کے دسترخوان پہ رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اسرائیل موت کا جھٹکا تو لے کے آئے گا، کبھی اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا۔ حضور کی بات سچی تھی، اللہ نے رزق کے تعلق کو جوڑا ہی، اللہ نے ہاٹ پاٹ کی روٹیوں کو بھرا ہی نماز کے سجدوں کی برکت سے۔ دوسری بیماری اس کا علاج، نیت کرو انشاءاللہ بھائی قرآن پڑھنا آوے نہ آوے روزانہ کھول کے ضرور بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ، ایک رکو ادھا رکو جتنا ہو سکے پڑھیں گے ضرور میرے بھائی۔ اور اگلی بات مفتی اسماعیل صاحب سے بولی غفار سے تمام علماء سے عرض کر دوں ایک بات، نماز کی چھوٹی سو ہے بڑی عظمت والی لیکن چھوٹی، لم یکن الذین سے لے لیں یا کم از کم اما پارا تو ہر نمازی کو زبانی یاد کرا دے، اگر زبانی یاد نہیں کرا سکتے تو پوری قرآن کی تفسیر سنانے کی ضرورت کوئی نہیں، اما پارے اما تسالون سے لے کر والناس تک ہر سورت کا ترجمہ تفسیر زبانی نہیں، بے شک دیکھ کے یاد کرا دیں تاکہ پتہ کھڑے ہونے والے کو پتہ لگے کہ میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی التحیات میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کیا جواب دے رہا ہے، میں قل اللہ کے اندر کیا کہہ رہا ہوں، میرا رب کیا جواب دے رہا ہے، میں کس کی صنائی، کس کی قدرت، کس کی کاراگیری، کس کی خدائی بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کسے اپنا رب مان رہا ہوں میرے عزیز، اللہ اکبر، یار یار کی سمجھے گا، سرائکی بے کندر سرائکی سمجھے گا، اردو والا اردو کی سمجھے گا، میرے عزیز جتنی محبتیں گوڑی ہوں گی اتنی یار کی بات میں ملاقات میں مزہ آئے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا وہ کیا کہہ رہا، لوگ کہیں گے مجھے کیا پتہ انگریزی بولنا میری سمجھ میں تو کوئی نہیں آ رہی بھائی، عربی بولنا میری سمجھ میں تو جب سمجھیں گے ہی نہیں کہ مالک کے سامنے آئے تھے ملاقات میں کون سی درخواست دے کے گئے، یہ درخواست منظور ہوئی کہ ریجیکٹ کر دی گئی، تو کم از کم 10 صورتیں تو زبانیات ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے بھائی، علم ترى کیف سے لے کر والناس تک کی 10 صورتیں لازمی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی بھائی، اور پورے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے۔
ایک دعا اپنے بچوں واسطے کرواتے ہو، اپنے لیے کیوں نہیں کراتے؟ کیا تم قرآن کے ویری ہو، قرآن کے دشمن ہو؟ بولے جب دعا فرماؤ بچہ حافظ بن جائے، تم اپنے واسطے دعا کیوں نہیں کراتے؟ ابا 22ویں گریڈ کا افسر بن جائے، ایم این اے بن جائے، ایم بی اے بن جائے، بچہ حافظ بنے، میں نہ بنوں۔ اپنے لیے بھی رات کو ایک عادت سی چھوٹی سی بنا لو، چھوٹی سی عادت، چھوٹی اتنی نکڑی سی عادت، رات کو کسی پہر میں یا سونے سے پہلے یا سونے کے بعد فجر میں اٹھنے سے پہلے کوئی ایک حصہ مختص کر لو، اتنا سا 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے وضو کر کے مصلی بچھا کے گھر کے کونے میں بیٹھ جایا کرو، اور بس یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو تھوڑا سا رو کے دکھا دیا کرو، رو کے۔ اگر رونا نہ آوے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، چپ کر کے بیٹھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں کھبے سجے جاتے ہیں تو میں صحیح، کئی فقیر تو بندے کو چمٹ جامے نظر آتے ہیں، اور کوئی فقیر ایسے ہوتے ہیں جو چپ کر کے بیٹھے، ان کی خاموشی اللہ اکبر سخی کو قریب کھینچ لاتی ہے، ان کی خاموشی گاڑی کو ریورس بھی کر کے لے آتی ہے۔ اللہ اکبر، مانگنے والے کو 10 ملتے ہیں، خاموش رہنے والے کو 100 ملتے ہیں۔ بس یوں کر کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور اللہ اکبر جب رونا آوے تو اسے روکنا نہ۔ بچہ سسکیوں کے ساتھ روگا، ماں کہے گی ڈرامے کر رہا، جب ناک بھی بہنے لگ جائے گی، آنسو نکلنے لگ جائیں گے، تو پھر ماں یہ نہیں دیکھے گی یہ دوپٹہ 4000 کے جوڑے کا ریشمی ہے، گوٹے والا ہے، پھر یہ ناک بھی صاف کرے گی، دوپٹہ بھی صاف کرے گی، صاف کرے گی، جب رو رو کے دکھائے گا آنسو کی لڑیاں بہری ہوں گی اور ہچکیاں بھی لگ رہی ہوں گی اور ہاتھ یوں اٹھیں گے، تو خدا پاک کی قسم اپنی رحمت کی چادر کو اتارے گا، جو بندے کے آنسو صاف نہیں کرے گی بلکہ لپیٹ لے گی۔ تجھے پتہ نہیں تیرے ایک آنسو کہ اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے۔ خشیت الہی کن سے نکلنے والا؟ اللہ کے ڈر سے نکلنے والا۔ ایک آنسو اگر اللہ جہنم میں ڈال دے تو مومن کے آنسو کی برکت سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اتنی پاور ہے تو گھر کی آگ کیوں نہیں بجھے گی؟ دوسری بیماری، جاؤ سب کو جا کے بتاؤ، پہلی بیماری کا علاج ہے قرآن اور نماز، قرآن کی تلاوت، نماز کا سجدہ۔ دیکھو گھر سے اندر سے تنگی کیوں کیسے دور ہوتی۔ دوسرا، بندہ یوں کہے جی میں نماز پڑھوں مجھے برے برے خیالات آویں، مولوی صاحب وہ 40 سال کی باتیں مجھے نماز کے اندر یاد آ جاتی ہیں، مولوی صاحب میں کیا کروں، پریشان ہوں، سارے گندے خیال، میں بڈھا آدمی، سارے فحشی خیال مجھے آ گئے۔ اس کو چاچا 4 رکعت فرض پڑھ کے دکھا، پڑھ لیے، انہوں نے کہا چاچا باتھ روم میں جا کے نہا کے دکھا، آ گیا، چاچا جی کیا ہے، اللہ روٹی کھا کے دکھا، اگر روٹی 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کا، روٹی تو سکون سے کھانی چاہیے، تو روٹی سکون سے، نماز بھی تو سکون سے پڑھنی چاہیے۔ یا تو جو امام صاحب مسجد کے اندر ایک رکوع قرآن کی تلاوت کر دے گا فرضوں میں، مولوی صاحب تراویح نہیں تھی، نمازیں تھی، نمازیں۔ اللہ فرماتے ہیں 2 منٹ مجھے دیتا کوئی نہیں اور فیصلے ساری زندگی کے کروا رہا ہے۔ پھر چلو 2 منٹ بھی ہو چج کے تو ہو بھائی، نماز خدا کی، موبائل کے ٹل کی خبر کیسے مل گئی؟ موبائل کی گھنٹی تیرے موبائل میں ہے، نماز کی حالت میں بجی، تجھے کیسے پتا لگا؟ موبائل یہاں پڑا ہوا ہے، موبائل یہاں پڑا، تجھے پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا مست ہو جاتا خدا سے ملاقات میں، رب اکبر کی قسم نہ تجھے زندگی کا احساس رہتا نہ موت کا احساس رہتا، الہ العالمین احساس پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی میں نماز کے وقت میں بچوں کے خیال میں آتا ہوں، کبھی کاروبار پیچھے دکان پر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سن، اگر تو چاہتا ہے کہ بے حیائی، فحشی اور یہ برے خیالات تجھے نام ہے تیرے دل سے آنے دور ہو جائے، تو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اپنی نمازوں کو جاندار بنا، اللہ سارے وسوسوں سے تجھے دور فرما دے گا۔ نماز کی مضبوطی، سجدے کی مضبوطی، سجدے میں جا کر سبحان ربی العالی نکلے منہ سے، ہونٹ بعد میں جڑے، یہ تیرا جملہ سیدھا جا کے عرش مولا کے پاوے کو ٹکرانے لگ جائے، ایسی ہو نماز میرا۔ تیسری بات، مولوی صاحب اللہ اکبر، میں مسجد کا پڑوسی ہوں، دعا فرماؤ، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ سارے بچے ماشاءاللہ مولوی صاحب قرآن پڑھنے جاتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا مولوی صاحب، میرا ابا بھی مجھے کہے، میری اماں بھی مجھے کہے، میں نے تو دکان کے اندر
بھی رکھ رکھا. مولوی صاحب بد نصیب ہوں, مولوی صاحب کیا کروں, نماز پڑھنے کو ساری دنیا میرے سامنے سے گزر کے جاوے, میرا قدم نہیں اٹھتا. مولوی صاحب میرا نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا. میں کبھی رویا ہی نہیں, ابا کے مرنے پہ نہیں رویا, بڑی سے بڑی مصیبت پہ نہیں رویا. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شقی القلب ہے, سخت بدبختی ہے. اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا, بدبختی کی علامت ہے. خدا کے قریب ہو کر اس کا کھا کے شکر ادا کرنے کو دل نہیں کرتا. میرے والی کے کائنات کے دربار میں عرض کہ اللہ جی کرم فرما دیجئے. اور عبداللہ نام تو نے قرآن نہیں پڑھا, میں نے کہا جی پڑھا ہے. اور میں میرے بندوں کو پڑھ کے سنا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اس سے پوچھ اماں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی پوچھتا ہوں, بھائی تیری ماں ہے کہاں؟ عبداللہ نام اللہ اکبر. اگر میں اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا, قرآن ہاتھ میں لینے نہیں دیتا, اسے سبحان اللہ کہنے نہیں دیتا, اس کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا, اس سے پوچھ جب گھر کے اندر ماں سے مخاطب ہوتا ہے تو تیرا لہجہ کیسے ہوتا ہے؟ ماں کو تا تڑوک کر کے بات کرتا ہے, ہو ہاڑ کر کے بات کرتا ہے. تو خبردار جو ماں کا تابع دار نہیں بنتا, ہم اسے اپنا تابع دار ہونے نہیں دیتے. ارے بھائی یہاں سے ماں کے ساتھ لہجہ کیسا, ماں کے ساتھ گفتگو کا انداز تیرا کیسا؟ سن لیا کروں گا نا, سن لیا, میں کون سا منع کر رہا, اور بھی تو ہے کسی اور سے کروا لے. پتہ نہیں ماں نے, رب نے تجھے کتنی مرتبہ رحمت والی نگاہ سے دیکھا, اس نگاہ کو مامتا کے پیار کے روپ میں اللہ نے بدل دیا. تب ماں نے جا کے تجھے کہا, 36 گھر کے اندر اور بیٹے تھے, کسی کو نہ کہا, تو سعادت سمجھ. خدا پاک کا شکر ادا کر کے ماں نے اپنی خدمت کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو قبول فرما لیا. تجھے کیا پتا اس کی خدمت میں قدم اٹھانا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوائے گا. بدبخت بنا دیں گے. ماں باپ سے رویے کے اندر جس نے رنبی نہ کی, ماں باپ سے بد اخلاقی کی, مالک کائنات اسے قرب کے منازل نہیں چڑھنے دیں گے, قرب کی حد اللہ اسے پار کرنے نہیں دیں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں, اگر چاہتے ہو دل سخت نہ ہو جاوے, اگر چاہتے ہو کہ آنکھ کا نور مٹ نہ جاوے, اگر چاہتے ہو یہ آنکھ اللہ کو پہچاننے میں بات چھوڑ دے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا انکار کر دے, اللہ اکبر میرے عزیزو, تو پھر اپنے ماں باپ کی تابعداری کے اندر وہ معیار دکھا کہ اللہ اکبر میرے عزیزو, قرآن تو زمین پر بیٹھ کے پڑھے اور جنت الفردوس کے اندر تیری تلاوت کو سنایا جائے. قرآن والی زندگی سے رات, نمازوں کے سجدے سے دوری, رزق کی بے برکتی, نماز کے سجدوں کی مضبوطی نہیں ہوگی, نماز کی عادت نہیں ہوگی, ذکر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی, ذکر اللہ کی عادت نہیں ہوگی, تو اللہ جل شانہ اس نماز میں غیر نماز میں اپنا دھیان آنے نہیں دے گا. اللہ پاک ہے. بدبختی سے بچنا چاہتے ہو, خدا سے دوری سے بچنا چاہتے ہو, نبی جی کی غلامی کا انکار سے بچنا چاہتے ہو, تو اپنے گھر کے اندر سدھر جاؤ, اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ بہتر کرو. اللہ اکبر. فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت, تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے. ان کو ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا, ان کو ہنس گھر کے اندر ہنسائے گا, مالک کائنات بھی تجھے ہنستا ہوا جنت الفردوس میں داخل کرے گا. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا. آج جمعرات ہے, آپ کے مراکز میں علاقوں میں شب جمعہ ہے, علماء اکرام ہے, اہل اللہ ہے, جن کو اللہ نے یہ ذمہ داری دین کی تبلیغ کی عطا فرمائی. انہوں نے پورے علاقے میں آواز دی کہ جمعرات کو تھوڑی دیر کے لیے 8 دن دکانوں کی کاروبار کی فکر کرنے والوں, جمعرات کے دن اللہ کا دین میری زندگی میں سارے عالم میں کیسے آ جاوے, اس کے لیے فکر کر لو. دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے, اللہ وہ عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. نہ دیکھا نہ کبھی آپ نے, میں نے سوچا ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا. یہ تبلیغ کیا ہے؟ مخلوق کے فائدے کے لیے. اللہ اکبر. کلمے کی, قرآن کی دعوت لے کر قرآن والی زندگی کو لے کے جانا ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں آپ کو مجھے ناکام ہونے کے لیے نہیں بلکہ کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے. ہم اللہ کے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے کیسے بن جائیں, اس کے لیے عالمی نبی ایک عالمی فکر لے کے آئے کہ ہر بندہ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے, جہنم سے بچنے والا بچ جائے. یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر میرے پہ ڈال دی. اب آپ پر جب میرے پہ ذمہ داری ڈل گئی تو یار کا کام بعد میں, آمنہ کے لال کا کام پہلے, باپ کا کام بعد میں, آمنہ کے لال کا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
والدی و ولدی والناس اجمعین، میری محبت میں باپ لاوے گا نہ کام ہوگا، ماں لائے گا نہ کام ہوگا، رشتہ دار لائے گا، سب سے پہلے میری محبت ہے، پھر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، پہلے میری محبت، پھر اس کے بعد جس کی مرضی چل دے، گنجائش ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دے دی تو تم دکان رقبے مربے والے بعد میں ہو، پہلے حضور کے کام والے ہو۔ اللہ اس کام میں مال جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، اپنی اپنی مسجدوں سے 3 دن کی جماعت کی نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری مسجد سے جماعت لے کے نکلیں گے، اور جس کا 3 دن کا ارادہ ہے کل سے نکلنے کا نکلو گے انشاءاللہ تعالی۔ کس کا ارادہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کل سے؟ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اس کام کو مقصد بنا کے کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضع قطع، وضع کہتے ہیں لباس کو، قطع کہتے ہیں کٹنگ کو۔ میرے بھائی وضع اور قطع اپنے لباس میں اور اپنی بالوں کی، داڑھی کی اور مونچھوں کی کٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو۔ میرے بھائی بازاروں میں، دکانوں میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی غلامی قبول کرتے ہو تو زندگی کے اندر بھی قبول کرو۔ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھو، یہ حضور کی زندگی کے اوراق کھول کے بتائیں گے حضور کے چہرے کا سٹائل، آپ کی داڑھی کا کیسا تھا، مونچھیں مبارک آپ کی کیسی تھی، بال کیسے تھے، اور لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا۔ نبی کی دھیوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے لباس کو دیکھا نہیں، لیکن میرے عزیز و دین بتا رہا ہے کہ لباس ایسا تھا، پردے میں ایسی، قرآن بتلا رہا ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ توبہ کے کلمات کہہ دو کو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں مدرسے کے لیے آنا تھا، اب مجھے بھائی دنیا سے اللہ کی طرف متوجہ کر کے اب دنیا سے سوال کرتے مجھے شرم آ رہی، لیکن کیا کروں، اللہ نے دنیا اور دنیا کے نظام کو اسباب کے درجے میں رکھا، کرنے والے اللہ ہیں۔ الحمدللہ حافظ آباد پیر محل میں بھی ادارہ ہے، تبلیغی مرکز ہے، ان 2009 سے الحمدللہ ذمہ داری وہاں سنبھالی ہوئی ہے، مدرسہ ہے، 84 بچے الحمدللہ وہاں پڑھ رہے ہیں، حافظ آباد میں خانقاہ بن چکی، انشاءاللہ اس دفعہ اللہ نے حج کے لیے بھی قبول فرما لیا، تو انشاءاللہ جانے سے پہلے بھائی عرفان کے ذریعے اشتہار آ جائے گا، خانقاہ شریف کا بھی اور مسجد کا افتتاح ہوگا، مدرسے کی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ تو رمضان المبارک میں بھی اللہ نے اپنے گھر بلا لیا تھا، 5-6 دن کے لیے گیا تھا، تو پھر میں ان علاقوں میں بلکہ کہیں بھی بہت کم جگہ جا سکا، تو پھر میں نے یہاں خیر پور میں پتہ نہیں مغرب کے بعد بیان ہے، تو پھر میں نے تھوڑی سی بھائی اس سے بات کی، راؤ صاحب سے بات کی، تو یہ بچے شفقت فرماتے ہیں، میں بزم شیخ درخواستی والے، تو پھر میں نے عرض کی، کہنے لگے چلے عصر کے بعد پروگرام بنا لیں، تو مدرسے کے لیے، اور الحمدللہ اس مرتبہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے فقیر کے ذریعے 140 گھروں کے اندر راشن گیا، اور ابھی عید سے پہلے 7 گھروں کا جہیز اللہ نے بنوایا، عید کے فوراً بعد ہم